غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت سواد، صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی صفیں درست کر رہے تھے. تو یہ صحابی ہیں، یہ کبھی آگے نکل جاتے تھے کبھی پیچھے نکل جاتے تھے. آپ نے 2-3 دفعہ سمجھایا تو اگلی دفعہ پھر دیکھا یہ صف سے آگے پیچھے نکلے ہوئے، تو آپ نے مسواک لے کر ان کے پیٹ پہ مارا کہ پیچھے ہو جاؤ. تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، پھر صف سے آگے نکل رہے ہو. یہ صحابی کے ساتھ جب یہ عمل ہوا، صحابی نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی. اور کس کو کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے بدلہ لوں گا. حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، مسواک اس کو دی اور فرمایا کہ لو مجھ سے بدلہ لے لو. تو وہ صحابی فوراً چمٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ میں اب جنگ میں جا رہا ہوں، ابھی میں شہید ہو جاؤں گا. میں نے کہا جاتے جاتے اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ملا کر جاؤں. یہ کس کا طرز عمل ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر کا طرز عمل ہے. آج ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے، بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے بدلہ لوں گی؟ ہم کہیں گے بیوی ہو کر تمہاری یہ مجال کہ تم شوہر سے یہ بات کرو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ جیسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ویسے ہی ان کے غلام نے پہنے ہوئے ہیں. بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں مالک کون ہے غلام کون ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بالکل ایک جیسا لباس، ایک جیسا لائف اسٹائل، پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی مالک کون ہے غلام کون ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی صحابی کے ساتھ میری کوئی تکرار ہو گئی کسی بات پر. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان کو ماں کا طعنہ دے دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت بلال تھے اور حضرت ابو ذر نے ان سے یہ کہا کہ ایک کالی عورت کے بیٹے یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، وہ فوراً حضور کے پاس آ گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، بڑے یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جن کی عمر حضور کی موجودگی میں بھی زیادہ تھی، بڑی عمر کے صحابہ میں سے ہیں. تو حضرت ابو ذر جب تشریف لائے، حضور نے ان کو فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم میں ابھی تک جاہلیت کے اثرات ہیں. یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم میں ابھی تک جاہلیت کے اثرات ہیں. تو روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ ایسے زمین پر کبھی ایک گال رکھتے تھے کبھی دوسرا گال رکھتے تھے. حضرت بلال کو کہتے تھے میرے چہرے پہ پاؤں رکھو، مجھے غلطی کا احساس ہوا ہے، مجھے اس غلطی کا تاکہ تدارک اور کفارہ ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے دنیا میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں. جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پیو وہ ان کو پلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ. تو اس کے بعد سے جو میں پہنتا ہوں وہ اپنے غلام کو پہناتا ہوں. یہ سارے واقعات سنانے کا بنیادی مقصد یہ بات بتانا ہے کہ بھائی غلطی بڑے سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب غلطی ہو جائے اس کا اعتراف کر لیں. اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ میں شوہر ہوں، میں امام ہوں، میں مفتی ہوں، میں والد ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں بڑا ہوں، میری عمر زیادہ ہے، میرے بال سفید ہیں، میرا تجربہ زیادہ ہے. آج دنیا میں ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں، ان سے آپ بات کریں چھوٹتے ہی آپ کو کہیں گے یار تمہاری عمر کیا ہے جو تم میرے سامنے یہ بات کر رہے ہو، تم ہوتے کون ہو؟ میرے سامنے تو تم بچے بڑے ہوئے، اب تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. بھائی ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہے، ہر آدمی کی اپنی مہارت ہے. ہو سکتا ہے آپ کی مہارت اس بات میں نہ ہو جس میں اس کی مہارت ہے، تو مان لیں اس کی بات. تو یہ جو مزاج ہے نا یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آدمی کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی جس کو اپنی غلطی کا پتہ نہ ہو. اپنی غلطی اور اپنے گناہوں سے جہالت یہ انسان کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے.
اس کو ہدایت ملے گی اس وقت جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف، پہلے اپنی غلطی کو پہچانے پھر اس غلطی کا اعتراف کرے. یہ بحیثیت فرد کے بھی، بحیثیت قوم کے بھی. ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہر حال میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی چاہے ہم کچھ بھی کریں. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. مثال کے طور پر پانی، آپ پیاس لگی ہوئی ہے، اب کافر ہے اس کو بھی پیاس لگی ہے، مسلمان ہے اس کو بھی پیاس لگی ہے. کافر کو پیاس لگی، اس نے گلاس اٹھایا پانی پی لیا، اور مسلمان وظیفہ پڑھ رہا ہے 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تاکہ پیاس بجھ جائے، اور کہیں میں تو ذکر کر رہا ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، اللہ کی مدد کافر کے ساتھ ہے میرے ساتھ. بھائی اللہ کی مدد قیامت تک اسی کے ساتھ ہوگی، جب تک تم پانی نہیں پیو گے نا تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. تو ہم بعض اوقات بحیثیت قوم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس سے واپس ہو جانا، اس کو چھوڑ کے دوسرے ٹریک پہ جانا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. متقی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، بس ہو گیا تو بس چھوڑ دیا، پتہ چلا تو کام، وہ گناہ چھوڑ دیا، پھر دوبارہ نہیں کرتے. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں اچھے طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اولاد اور والدین کے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مینیجر اور کمپنی کے ملازم، اس میں کام کرنے والے کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. جب تک ہم اس بات کی طرف نہیں آئیں گے ہمارے مسائل حل. اس لیے کہ اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس بارے میں اسلام کا ضابطہ حیات ہی یہی ہے، اسلام کا اصول اور نظام ہی یہی ہے. جب تک اس نظام کو فالو نہیں کریں گے ہمیں اس کی برکتیں بھی نہیں ملیں گی.